پاکستان میں الیکشن ختم، جنرل الیکشنز پاکستان میں ختم، پی سی بی کے الیکشن بھی ختم۔ پی سی بی میں محسن نقوی کو جو سلیکٹ کیا گیا تھا، ظاہر ہے وہ جو الیکشن کے بعد ہی سلیکٹ ہوئے ہیں، لیکن سب کو پتہ سلیکٹ کیا ہے ان کو، وہ الیکٹ تو نہیں ہوئے۔ وہ اسی لیے تھا کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا کہ نون لیگ نے پاور میں آنا ہے، اور اب آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ محسن نقوی ہیں، اور حکومت میں ڈیفینیٹلی نون لیگ ہی آئے گی، اب تو بہت کلیئر ہو گیا ہے۔ تو محسن نقوی جو ہیں ان کے بارے میں یہ چیز پتہ لگ رہی ہے کہ حفیظ سے تو ڈیفینیٹلی ان کی نہیں بننے لگی، اور انہوں نے حفیظ کو رکھنا بھی نہیں۔ تو حفیظ صاحب پلیز اپنا بوریا بسترا جو ہے وہ سمیٹیں، اور پلیز یو کین گو ناؤ بیکاز یور سروسز ول نو مور بی ریکوائرڈ بائی پاکستان کرکٹ بورڈ۔ پی ایس ایل کی ہو رہی ہے جو اوپننگ سیرمنی ہے، وہ ہو رہی ہے 13 فیب کو، جب وہ ٹرافی دکھائیں گے پی ایس ایل کی، وہ سب کچھ کریں گے۔ تو فورن پلیئرز جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور 13 فیب کو ٹرافی جو ہے وہ انویل کی جائے گی، جس میں دکھایا جائے گا پی ایس ایل کی کیا ٹرافی ہے۔ علی ظفر سانگ کر رہے ہیں اس دفعہ پی ایس ایل کے لیے، بہت ٹچی ہیں علی ظفر اس معاملے میں کہ پی ایس ایل کا جو سانگ ہے وہ ان کو ہی ملنا چاہیے۔ ایک سانگ بھی پی ایس ایل کا ہوتا ہے نا، یہ جو ایک کینڈی فلاس کرکٹ ہے، T20 کرکٹ، یہ جو سرکس ہے، اس میں پی ایس ایل کے سانگ کو لے کر بہت زیادہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پاکستان میں تو یہی انٹرٹینمنٹ ہے نا، پاکستان میں ایکچولی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہی آ جائے، پی ایس ایل جیسی چیز آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، آپ اس کو کرکٹنگ اینگل سے مت دیکھیں، کرکٹ کے پرسپیکٹو سے اس کو مت دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں کہ یار چلو انٹرٹینمنٹ تو ہے نا پاکستان میں، کم از کم تھوڑی بہت الیکشن بھی آ جائے تو کم از کم تھوڑی انٹرٹینمنٹ تو ہے نا پاکستان میں۔ پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں انٹرٹینمنٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں رکھی ہوئی، نہ رکھنا چاہتے ہیں، عجیب قسم کا کارٹون ملک ہے۔ سعودی عربیہ میں انٹرٹینمنٹ کے اتنے زیادہ ایونیوز کھل گئے ہیں، وہ کیا بنا دیا ہے سعودی عرب کو، کیا بنانے جا رہا ہے محمد بن سلمان وہاں پہ۔ پالیٹکس کی طرف تو نہیں بات کرنے لگا، بٹ دس از کوائٹ ریلیونٹ because cricket is entertainment, and after all, even if an irrelevant cricketing event like the PSL comes in, the people all of a sudden they want an excuse to get excited and get happy about, despite the fact that most of the people are actually quite disappointed by the election results that came out. Yet still people look forward to PSL. لوگ PSL کو نا لٹری یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہاں، اسلام آباد یونائٹیڈ، لاہور، کراچی، کیا ہے یار، کیا فیک قسم کی یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پی ایس ایل کو لے کر اتنے زیادہ ایکسائٹ ہو جائیں، اور آپ کو پی ایس ایل کے بارے میں فوراً سے ہونا شروع ہو جائے کہ فائنل میں کون آئے گا، اسلام آباد یونائٹیڈ ہوگا یا لاہور ہوگا، لاہور یا اسلام آباد کا فائنل ہوگا، نہیں کراچی جو ہے وہ فائنل میں نہیں آئے گا، نہیں لاہور فائنل میں آئے گا اور اسلام آباد کا فائنل ہوگا۔ یار کم آف اٹ یار، یہ کیا ہے یہ بکواس، مطلب یہ اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی انٹرسٹ بھی کیوں ہے دنیا کا۔ دنیا میں جتنی بھی لیگ کرکٹ جہاں کہیں بھی کرکٹ کی ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ماسز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویورشپ جو ہے وہ پی ایس ایل کی میرا نہیں خیال ہوگی، پاکستان کے لوگ دیکھتے ہوں گے بیکاز دیو گاٹ نتھنگ ایلس بیٹر ٹو ڈو، یو گاٹ نتھنگ ایلس بیٹر ٹو واچ، یو گاٹ نتھنگ ایلس بیٹر ٹو گیٹ انٹرٹینڈ اباؤٹ۔ کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے یار، یہاں پہ تفریح کا کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پر انتظام پاکستان میں، آپ ایک قلعے میں رہ رہے ہیں بیسکلی، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یورپ امریکہ کی تو مثالیں ہی نہیں دوں گا نا میں یہاں پر، کیونکہ وہ آپ تو نہیں، مطلب دیٹ از اے کارڈینل سن۔ آپ کیسے آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو جن کا کہ انسین اماؤنٹ آف کیپٹل ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، جہاں لوگ میٹر کرتے ہیں، اس کو میں پاکستان جیسے ملک سے کمپیئر تو نہیں کروں گا، لیکن کم از کم دوسرے مسلمان ملکوں کو تو پاکستان سے کمپیئر میں کر سکتا ہوں، وہ تو کمپیریزن جائز بنتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو افغانستان کو نکال دیں، آپ ایران کو بھی نکال دیں، باقی آپ دیکھیں تمام مسلمان ملک جو ہیں وہ پروگریسو ہیں، وہاں پر لوگوں کی کیئر کی جاتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے وہاں پر کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ ہاں وہ سیریا میں جنگ چل رہی ہے، فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، اوکے فائن، لیکن کم از کم جو آپ دیکھیں تو پاکستان عجیب سا ملک ہے نا، ہمارے پاس کوئی سعودی عرب ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا ہے، اپنا تیل ان کے پاس بے تحاشا ہے، پاکستان کے پاس بھی ریسورسز بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان اول تو ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ نکالنے میں، ان کی طرف کام کرنے میں بہت لیزی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ تالے لگے ہوئے ہیں، عقلوں کو نالائق لوگ ہیں ہم پاکستانی لوگ بیسکلی، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور انٹرٹین ہونا یا خوش ہونا تو یہاں گناہ ہے پاکستان میں نا، خوش تو آپ ہو ہی نہیں سکتے، لوگوں کو خوش کیسے کریں، لوگ
مطلب یہ ہے، یہ اس طرح سے جو ہے نا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے کہ چپ کر، ٹھیک ہے، اس طرح سے پاکستان میں لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب وہ کسی خوشی کی بات کرے، کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی مل جائے، تھوڑا سا کوئی تھوڑی بہت ریلیف مل جائے، پیٹرول سستا ہو جائے، یا روٹی سستی ہو جائے، یا اس طرح کا سلسلہ ہو جائے، آپ ذرا آواز بھی اگر نکالیں کہ روٹی بہت مہنگی ہے، ٹھیک ہے، زومبیز کی طرح پاکستان میں حکومت اور یہ سارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ زومبیز کی طرح ایسے لگتا ہے پاکستان کی عوام کو پڑھتے ہیں. پاکستان کی یہ عوام دشمن ملک ہے. پاکستان جو ہے یہ عوام دشمن ملک ہے. یہاں کی ہماری حکومت، یہاں کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں کا جو بھی جو کرتا دھرتا ہے پاکستان میں، وہ عوام دشمن ہے. عوام دشمن، دے ہیٹ دا پیپل آف پاکستان. اور سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ اور آئے. بہرحال پی ایس ایل جو ہے وہ ایک آ جاتا ہے تو تھوڑا بہت ایک بریتھ آف فریش ایئر تو میں نہیں کہوں گا، ایک کارٹون پروگرام ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ چلو تھوڑا بہت سپرنگ اس طرح سے تھوڑی سی آپ کی گزر جاتی ہے کہ چلے جی پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں. اب کیا پی ایس ایل، مجھے تو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں نظر آتی. کیا آپ کو پی ایس ایل سے ملتا ہے؟ کچھ بالرز آ جاتے ہیں آپ کے لائم لائٹ میں، وہاں سے ان کو پاکستان ٹیم میں بھی پک کر لیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ بالر تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. یہی پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے نا. پی ایس ایل کو دیکھا جاتا ہے، بالرز پاکستان کے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی اچھے کانٹریکٹس ملتے ہیں. اس میں پاکستان کا کوئی نیا پلیئر آتا ہے، یار بڑا اچھا بالر ہے، واو واو واو، وہ دیکھو شادواز دھانی، وہ دیکھو جی وہ حارث رؤف، وہ دیکھو جی وہ جو مرضی پلیئر ہیں جو پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں، ان کی واہ واہ ہوتی ہے. اور شاہین شاہ افریدی بھی تو بیسکلی پی ایس ایل کے ہی تھرو آئے ہیں نا. شاہین شاہ افریدی کیسے آئے ہیں؟ انڈر 19 سے ڈائریکٹ وہ پی ایس ایل میں گئے اور ان پہ ادھر ان کی واہ واہ ہوئی اور پاکستان ٹیم میں ہے، اور اب پتہ لگا ہے کسی کام کے بالر نہیں ہے. حارث رؤف جو ہیں وہ بھی لاہور قلندرز نے ہی ان کو بنایا ہے، انہوں نے ہی ان کو جو ہے وہ سارا پلیئر ڈیولپمنٹ کی ہے. پی ایس ایل میں حارث رؤف گئے، وہاں انہوں نے پی ایس ایل کھیلی، بڑی جی پرفارمنس ان کی آئی، اور بڑا جی حارث 150 اور پاکستان ٹیم میں آئے، اور اب جا کے پتہ چل رہا ہے کسی کام کے بالر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ اور بھی بالرز جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو ہیں پاکستان کے، اب عبید شاہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا. بڑے زبردست بالر ہیں، انڈر 19 سے فوراً ان کو پی ایس ایل میں ڈالا جائے گا اور اب پاکستان ٹیم میں بھی ان کی انٹری آئے گی. لیکن میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ پلیئر ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں بعد میں جا کر پتہ لگے کہ یہ بھی کسی کام کا بالر نہیں. ہاں، نسیم شاہ ایک ایسا بالر ہے جو ڈومیسٹک سرکٹ میں تھا پہلے اور اسی میں کھیل رہا تھا، تو اب اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کام کا بالر نہیں ہے. اس کو بہت مس یوز کیا گیا، صرف ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا اس کو، جبکہ وہ ایکچولی لمیٹڈ اوورز کا بہت اچھا بالر ہے. تو پی ایس ایل از این ایونیو فار ٹو فائنڈ پاکستان's upcoming talent, and once you find it you get to realize that player after getting inducted into the Pakistan team is no good at all. تو کیا فائدہ ہوا پھر ایسی پی ایس ایل کا؟ کیا ایسا فائدہ ہوا؟ لیگ کرکٹ جو ہے اس نے تباہ کیا ہے، T20 نے تباہ کیا ہے کرکٹ کو ان اٹس اوریجنل فارم. باقی یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی T20 سیریز جو ہے وہ بھی آج کل چل رہی ہے. دیکھیں ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے اپنے، جو ہی ٹیسٹ میچز ان کے مکمل ہوئے، T20s اور ODIs بھی کھیلے. ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز جو کہ کرکٹ جدھر آلموسٹ ختم ہونے کے برابر ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ٹیسٹ سیریز جو بھی 2 ٹیسٹ کھیلے انہوں نے مکمل کیے. اس کے بعد ون ڈیز بھی کھیلے اور T20s بھی کھیلے. کمپلیٹ ٹور کیا آسٹریلیا کا. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو، اور دنیا کی جتنی بھی دوسری ٹیمیں آپ دیکھ لیں، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ ہے، یا جتنی بھی ٹیموں کے اگر آپس میں میچز ہوں، یہ ابھی ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کی بھی سیریز ہوئی ہے، تو انہوں نے ٹیسٹ سیریز اپنی مکمل کی، پھر ODIs کھیلے یا T20s کھیلے، پورا ٹور مکمل کیا. پاکستان کی واحد ٹیم ہے، یہ میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے کئی سال سے، کہ جاتے ہیں 2 ٹیسٹ کھیلتے ہیں یا 3 ٹیسٹ کھیلتے ہیں، 3 میکسیمم 3 ہوں گے، یا 2 ٹیسٹ کھیلیں گے، ختم ٹور، واپس جاؤ گھر جاؤ، اور پھر اگلے سال آنا اور اپنے 3 ODIs بھی کھیل لینا اور 2 T20 بھی کھیل لینا. یعنی ODIs اور T20 جو ہے نا وہ پھر اگلے سال پہ منتقل ہو جاتا ہے. کمپلیٹ ٹور پاکستان کو ملتا ہی نہیں ہے. میں تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں. ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی ODI اور T20 کی کیا ویورشپ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا ویورشپ آف اینی میچ دیٹ پاکستان وڈ بی پلئنگ. پاکستان دنیا کی جس ٹیم سے بھی کھیل رہا ہوگا، چاہے وہ آسٹریلیا ہو تو چاہے وہ نیپال زمبابوے ہو، اس کی ویورشپ ہوگی، کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن کافی ہے. وہ پاکستانی بہت زیادہ میچ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے،
یہ ملک ہے جو اتنی زیادہ آبادی کا ملک ہے پاکستان. مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ آبادی شاید پاکستان کی ہے, انڈونیشیا کی ہے اور پھر پاکستان کی ہے. تو اتنی زیادہ پاپولیشن جس ملک کی ہو وہ تو بہت زیادہ ویورشپ ملتی ہے. پاکستان کا کسی کے ساتھ بھی میچ ہو, یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات آئی سی سی کو یا انٹرنیشنل کرکٹ کی جو انتظامیہ ہے کہ پاکستان کو آپ کیا اس طرح سے آپ چلو ٹھیک ہے بری کرکٹ پاکستان کھیل رہا ہے لیکن اتنی بھی کوئی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ویورشپ تو ہے نا, بے شک بری کرکٹ کھیل رہا ہو ویورشپ تو ملتی ہے نا. فرام بزنس اسٹینڈ پوائنٹ دس از بینیفیشل اینڈ یو ایٹ لیسٹ الاؤ پاکستان ٹو کمپلیٹ اٹس ٹور. ٹیسٹ میچز کے بعد آپ او ڈی آئیز بھی پاکستان کے ساتھ کھیلے, پھر آپ T20 بھی پاکستان کے ساتھ کھیلے. کیا ستیلوں والی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ دنیا بھر میں ہر جگہ. ایک پاکستان کی اپنی حکومت اور اپنی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی لوگوں کی دشمن ہے, ٹھیک ہے, ان کو کر کے اس طرح کر کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر ہلکا سا بھی وہ ریلیف مانگے کہ جی مہنگائی ہوگی, روٹی بہت مہنگی ہوگی تو پیٹرول بہت مہنگا ہے تو ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر آپ کرکٹ کی بھی اگر بات دیکھی جائے تو ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ہاں جی بس 2 ٹیسٹ کھیلو جاؤ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے نا یہ اس ملک سے آئے ہیں جہاں پر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. روٹی انسان سے زیادہ مہنگی ہے اس پاکستان میں. یہ اس ملک سے پاکستان ٹیم کی ٹور کرنے آئی ہے. یہ سارے جو کرکٹر ہیں نا پاکستان ٹیم جو کھیل رہی ہے آسٹریلیا میں یا جب بھی انٹرنیشنل ٹور پہ جاتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے بیچارے آئے ہیں اس ملک سے جہاں پر روٹی زیادہ مہنگی ہے اور انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان کیا طرح کرا یار کرو اور روٹی کی قیمت ہے, ٹھیک ہے. تو یار پاکستانیوں کی تو اپنے ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو بیسکلی ایک چوتیا استان ہے, بیسکلی چوتیا استان پاکستان. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں انفارچونیٹلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں ادھر رونا بھی شروع کر دوں نا تو اس رونے کا بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان آنسوؤں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, دکھ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان واقعی وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک مردے کی لاش سے یا قبر کے سامنے سے آپ گزر رہے ہوں تو آپ کا دل کرے گا کاش میں قبر میں ہوتا یار, میں اس سے بہتر تھا کہ میں قبر میں ہوتا. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر یہ ساری جو یہ سینگز ہیں نا, یہ جو ساری پروفیسیز ہیں جو کہ حدیث ہے بیسکلی ایک قسم کی, جو کہا جاتا ہے نا کہ اس بندے کا وہ دل کرے گا قیامت کے نزدیک کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میں قبر میں ہوتا. وہ قبر میں دفن آدمی کو دیکھ کر رشک کرے گا وہ بندہ, وہ کہے گا کاش میں قبر میں ہوتا. کیونکہ اس دنیا میں رہنا تو ایک اذیت ہے, اذیت بھی شاید ایک چھوٹا لفظ ہے. تو پاکستان وہ واحد ملک ہے اس دنیا میں جس پر یہ فٹ بیٹھتی ہے چیز. میں کہتا ہوں فلسطینی بھی پاکستانیوں سے بہت بہتر ہے, کیونکہ پاکستان ایک کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, عجیب و غریب قسم کی ٹینشن ہے یہاں پہ. عام آدمی, میں سب پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا, ظاہر ہے پاکستان میں لوگ ہیں جو بہت انجوائے بھی کرتے ہیں, بڑا فٹ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے. جو ٹاپ پہ ہے اس کے لیے پاکستان, کس کے لیے, صرف امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے پاکستان نہیں ہے, مڈل کلاس کے لیے پاکستان نہیں ہے, عوام کے لیے پاکستان نہیں ہے, ٹھیک ہے. بکواس ہے یہ سب کچھ, پی ایس ایل بکواس. اب پی ایس ایل کھیلو جا کر, پیتھیٹک بکواس پرفارمنس آسٹریلیا کے ساتھ دکھا کر, اپنے منہ کالے کروا کر اب پی ایس ایل جا کر کھیلو, جاؤ شنائیاں بچاؤ وہاں پر جا کر. بکواس کرکٹ پاکستان کی.